السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، کل آپ نے سماعت فرمایا کہ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی غریب یا فقیر کے مدد کرتا ہے تو گویا کہ وہ فقیر یا غریب کے ہاتھ میں روپے نہیں دیتا اور ان کو صدقات و خیرات نہیں دیتا، بلکہ یہ جو تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے بڑے کرم کی بات ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں لٹائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعائے خیر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ دیکھیں، ایک مقام پر اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں سے صدقات وصول کرنے کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صرف وصول کرنے کا حکم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، بلکہ صدقات وصول کر کے اس کے ذریعے ان کو پاک کر دینے کے بارے میں بھی حکم عطا فرمایا گیا۔ اور قربان جائیے، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کرنے کے لیے فرمایا۔ یقیناً ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ اپنے حبیب سے فرمائے کہ تم فلاں بندے کے لیے دعا کر دو۔ بلا شبہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے سامان تسکین ہے، اور جب رسول دعا کر دے تو پھر وہ دعا قبول کیسے نہیں ہوگی۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آج پوری دنیا کا مسلمان سکون چاہتا ہے، یقیناً دولت سکون، بے قرار امت کی ضرورتوں کی تکمیل اور حاجت مندوں کی حاجت براری، مریضوں کی تیمارداری، غریبوں کی دستگیری اور اقربا کی پروری اور معاشی بدحالی کا شکار امت کے غموں کے آنسو کو پہنچ کر ان کے دل کو راحت پہنچانے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، انہیں خوش کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنا سکون چاہتے ہیں، قرار چاہتے ہیں اور خود مسرور ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکون بھی عطا فرمائے گا، پریشانیاں دور فرمائے گا، مشکلوں کو آسان فرمائے گا۔ اور ہاں، اگر اللہ عطا کرے، مال و دولت اللہ نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثروت سے نوازا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی غریب کی مدد نہ کرے اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اس سے سماعت کرے تاکہ یہ آپ جان لیں کہ اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنے کا انجام کتنا دردناک اور کتنا بھیانک ہے۔ ہم نے اپنے کانوں کو غریبوں کے نالوں کو سننے اور مجبوریوں کی آہ اور بے سہاروں کی چیخ پکار سننے سے بند کر دیا ہے۔ فقیر آتے ہیں، غریب آتے ہیں، مسکین آتے ہیں اپنی آرزوئیں لے کر، اور ہم ان کی باتوں کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، اور ان کی باتوں کو نہ سن کر ہم ان کی مدد نہیں کرتے، ہم ان کا تعاون نہیں کرتے، اور پھر ہم اپنے عیش و آرام میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ بندہ کتنا فقیر ہے اور کتنا ضرورت مند ہے اور کتنا حاجت مند ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ استطاعت ہونے کے باوجود مجبوریوں کی مدد نہ کرنا اور بھوکوں کی بھوک نہ مٹانا اور پریشان حال کے درد کو محسوس نہ کرنا
یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن ایک آیت کریمہ ایسی ہے جس کو آپ سنیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھوکوں کو کھانا نہ کھلائے، غریبوں کی مدد نہ کرے، تو ان کا انجام کتنا دردناک اور بھیانک ہوگا، جس کے بارے میں قرآن مقدس نے جو حکم فرمایا ہے اس کو سماعت کرے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ غریبوں کی مدد نہ کرنے پر ہم کتنے نقصان اور خسارہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اسے پکڑو، پھر اسے توپ ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر اسے زنجیروں میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دلانے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے گلے کا توق، 70 گز لمبی زنجیر اور آگ میں ڈالنے کا قیامت میں مولا تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا۔ اس لیے یاد رکھیں اگر ان تمام چیزوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگ سے ہم محفوظ رہ سکے اور اسی کے ساتھ گلے میں توق سے ہم محفوظ رہ سکے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، فقیروں کی مدد کریں اور ان کی پریشانیوں کو سن کر ان کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے حوالے سے ہیں، اس کو سماعت کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں پروگرام ماہ رمضان کیسے گزارے۔